بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 176 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں بنو امیہ کے رکیبوں کی کوششیں۔ تو دوستوں، بنو امیہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہاشمیوں اور امویوں میں جو رکابت پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ بحسب ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے دستے بردار جانے پر نکلا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر غلبہ پا لیا اور بازی لے گئے۔ جمل اور صفین کی معرکہ آریوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلا جانا بنو ہاشم کی ایک ایسی ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور جلد طاقت کے استعمال پر آبادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی عہدی کے بدت کا ایجاد ہونا بنو امیہ کے لیے بے حد مضر اور کمزوری کا سامان تھا، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت سے کام لیا اور اپنے ہمدردوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا حادثہ رونما ہوا۔ تو دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمزور جانشین یزید اور یزید کے غلط کار ابن زیاد نے اپنے اعمال بالتیہ سے جو بنو ہاشم کی ہمتوں کو تو زیادہ پست کر دیا، لیکن ساتھ ہی بنو امیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچا کہ عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کا اظہار پر دلیر بنا دیا، جس کے نتیجے میں ابن زبیر کا واقعہ پیش آیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جب پیش آیا تو حکومت امویہ کا تاج دار ایک زبردست شخص تھا، اس لیے وہ حکومت امویہ کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار رفتہ ہی کو قائم کر سکا، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو مرعوب اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب ہاشمیوں کے لیے تلواروں کے استعمال اور طاقت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوش انتقام کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو عبداللہ بن سبا اور اس کے انبا کر چکے تھے، اور ان کے سبب وہ صفین اور ازرج میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانے سردار مقتدر پائے جاتے ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد اور دوسری حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں گھرانے اہل بیت نبوی میں شمار ہوتے تھے، اور اس لیے ان کی عظمت اور سیادت سب کو تسلیم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ بنو امیہ کے مقابلہ میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، اس لیے علویوں میں عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سبب علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا، اور وہ زیادہ در پہ انتقام پہ تھے۔ علویوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے، اور ایک وہ جو محمد بن الخفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا۔ سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا، کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ان کو لوگوں کو زیادہ ہمدردی حاصل تھی۔ دوسرے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے سبب بھی وہ زیادہ مکرم و محبوب تھے۔ ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن الحنیفیہ کا تھا، اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا۔ بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ جو زید بن علی بن حسین کی طرفدار تھے، وہ زیدی کہلائے، اور دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسماعیل کے نام سے مشہور ہوئے، اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور مذکورہ بالا تینوں گروہ بنو امیہ کی مخالف اور تینوں مل کر اہل بیت کے ہوا خواہ کہلاتے تھے۔ زید بن علی بن حسین اور ان کے بیٹے یحییٰ کے مقتول ہونے کا
حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ محمد بن حنیفیہ نے کی کوششوں اور مختار کی کوفہ میں کارروائیوں کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ علویوں کا جب بھی کبھی ذرا سا بھی موقع ملا انہوں نے خروج میں تعامل نہیں کیا، مگر اکثر ناکام ہوتے رہے۔ علویوں کی ان کارروائیوں اور ان کے انجام سے عباسی نصیحت عبرت حاصل کرتے رہے، اور انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی احتیاط اور تال اندیشی کے ساتھ جاری رکھا، اور ان تینوں گروہوں نے اپنے لیے ایک ہی راہ عمل تجویز کی کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لی جائے تاکہ بنو امیہ کے مقابلے میں قابل طاقت فراہم ہو جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مشینری ملکوں میں پھیلا دیے جو نہایت مخفی طریقوں سے اہل بیت کی محبت کا واز کرتے اور بنو امیہ کی حکومت کے عیوب اور نقائص بھی لوگوں کو سمجھاتے اور خلافت اور حکومت کا حقدار اہل بیت ہی کو بتاتے تھے۔ یہ خفیہ اشاعتی کام بڑی احتیاط اور بڑے عزم اور خرم کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ اس کی ابتدا عبد الملک بن مروان ہی کے زمانے میں سے ہو چکی تھی، اور تینوں گروہوں کو ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا علم تھا، لیکن چونکہ تینوں کا دشمن ایک ہی تھا اس لیے تینوں گروہوں کے اندر آپس میں کوئی رقابت نہ تھی، اور ایک دوسرے کے راز کو اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھنے اور انفشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کے کرندے اور ترکیب اگرچہ جدا جدا تھے، لیکن تبلیغ کے لیے ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی جس سے دوسرے گروہ کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے۔ مثلا بجائے اس کے کہ حضرت عباس یا محمد بن حنفیہ یا امام زین العابدین کی فضیلت بیان کی جائے، صرف اہل بیت کا ایک عام لفظ استعمال کیا جانا چاہتا تھا، اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے، بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ہمدردی اور آنت کا برتاؤ جائز سمجھتے تھے، کیونکہ خارجی بھی شروع ہی سے بنو امیہ کو کافر کہتے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ حالانکہ خارجی جس طرح خلافت بنو امیہ کے دشمن تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد کے بھی مخالف تھے۔ اس خفیہ اشاعت کے کام میں علویوں سے بار بار جلد بازی کا ارتکاب ہوا اور وہ زیادہ خوبی کے ساتھ اس کا کو انجام نہ دے سکے، لہذا خلفاء بنو امیہ کو علویوں کی کارروائیوں اور سازشوں کا علم ہوتا رہا، اور وہ ان کے خلاف انسدادی کارروائیوں کا موقع بھی پاتے رہے، لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفاء بنو امیہ آخر تک بے خبر رہے، اور اسی لیے عباسی علویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ عباسیوں نے علاوہ مذکورہ ہم تدابیر کے ایک اور احتیاط بھی کی کہ اپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا، بلکہ ایک نہایت غیر محفوظ قوم حمیمہ جو بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر اور دمشق مدینہ کے درمیان واقع تھا، اور باوجود دمشق سے قریب ہونے کے خلفاء بنو امیہ یا گورنر بنو امیہ کی توجہ سے محفوظ تھا۔ اپنا قیامگاہ اور مرکز سازش بنایا۔ علویوں کی کوششیں اور سازشوں چونکہ تشت ازبام ہوتی رہیں، لہذا وہ بار بار قتل ہوتے رہے، لیکن بنو عباس اس قسم کے نقصانات سے بالکل محفوظ رہے اور اس کی سازش کی رفتار ترقی معتدل رفتار سے برابر جاری رہی۔ اس رفتار ترقی میں بڑی طاقت اس لیے پیدا ہوگی کہ محمد بن حنفیہ کی جماعت تمام مقامات بنو عباس کے ساتھ شامل ہو کر ایک جماعت بن گئی، یعنی ابو ہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباس کو حمیمہ میں فوت ہوتے وقت تفویض کر دیا، اور ان لوگوں کی جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فرمان کوشش کریں اور محمد بن علی کو اپنا پیشوا مانے۔ علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقاعدہ کوششیں شروع کی اور تقریباً
तमाम ताकत साजिश کنندوں کے عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ محمد بن علی عباسی اس زبردست سازش جماعت کے پیشوا تھے۔ جب ان کا انتقال 124 ہجری میں ہوا تو ان کے بیٹے امام ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ امام ابراہیم نے اس سازش کو پہلے سے زیادہ وسیع اور باقاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہر ایک کے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا موضوع دائی مقرر کیا اور نہایت نظم و ترتیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام، حجاز وغیرہ ممالک کی سلامی میں اپنی تاریخ کو ایک جال پھیلا دیا۔ امام ابراہیم کو خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے آئندہ چل کر بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ وہ شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔ تو دوستو، امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو عراق اور خراسان کے تمام دعوتہ کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا تھا کہ وہ ابو مسلم کی متحدی میں کام کرے اور ابو مسلم کے ہر ایک حکم کو مانے۔ ابو مسلم کے ساتھ ان کے خطابت رہتی تھی اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشا سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ فائدہ تھا کہ امام ابراہیم کو ہر ایک شخص سے خود خط و خطابت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جب امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا جانشین عبداللہ صفا بن ان کا بھائی ہوا، جو امام ابراہیم کی طرح ذی شوش اور عقل مند تھا اور ابو مسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج پیدا کرنے والی تھی۔ ابو مسلم نے جلد خراسان میں طاقت اور قوت حاصل کرنی شروع کی۔ امام ابراہیم کی گرفتاری اور بنو امیہ کو اس عباسی تحریک کی واقفیت اس وقت ہوئی جب ابو مسلم خراسان پر گویا مستولی ہو چکا تھا اور اس تاریخ کے افشا ہونے کا مناسب وقت آ چکا تھا، لہذا عباسیوں کو کسی ناکامی اور نقصان کا سامنا نہ ہوا۔ جب ابو مسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت اور اقتدار حاصل ہونے لگا اور بنو امیہ کی خلافت کے برباد ہونے کے علامات نمایاں طور پر نظر آنے لگی، تو بنی عباس اور علویوں کی خیر خواہوں اور ان سازشوں کاروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص سربراہ اور ممبروں کو ذی الحج سن 130 ہجری جبکہ مطریب حج مکہ میں آئے ہوئے تھے ایک مکان میں جمع کیا، اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت کے قبضہ سے نکالنے کی کوششیں بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہیں، لہٰذا یہ طے ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا۔ اس مجلس میں ابو العباس عبداللہ صفا کا بھائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور نے بلا توقف کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق کے رائے سے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی المعروف بنفیس زکیہ کا منتخب کیا گیا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کو مزمل کرنے اور خراسان پر ابو مسلم کے قابض ہو جانے میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنی عباس مل کر کام کر رہے تھے اور متفقہ طاقت کے ساتھ مصروف عمل تھے۔ اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علویوں کے درمیان اختلاف کی ایک لہر ایسی شرائط کے ساتھ دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روک تھام قابو سے باہر ہو جاتی اور خلافت بنو امیہ میں جو مردہ ہو چکی تھی اثر نو جان پڑ جاتی، مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا اور شیعان علی پہلے ہی سے زیادہ جوش کے ساتھ مصروف عمل ہو گیا اور ان کی یہ تمام کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔